بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا ناظرین، 2018 میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوا اور اس کے بعد کچھ کرنے کو تھا نہیں، تو لا میں نے کیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا پریکٹس بھی کرتے ہیں، اور تو ساتھ ساتھ میں نے لکھنا شروع کیا۔ جو میٹرک تک میں نے سٹوریز پڑھیں، جاسوسی ناول پڑھے، اور اس کے بعد سٹوریز ہوتی تھی، پرمود سیریز ہوتی تھی، عمران خان سیریز ہوتی تھی، وہ بہت پڑھے۔ ایون اپنی جو کتابیں ہوتی تھیں نصاب کی، ان کے درمیان رکھ کے بھی ہم وہ ناول پڑھتے رہے گھر والوں سے چھپ چھپ کے۔ تو وہ ایک میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں لکھنا شروع کروں، اور اس کے بعد میں نے پہلی تحریر جب لکھی، ایک میں نے نوری ناری پہ وہ لکھا کہ جی پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو تضاد ہے، کلاسز ہیں، ایک کلاس وہ ہے جو سی ایس ایس کر کے آتی ہے، وہ نوری ہوتی ہے، اور ایک دوسری کلاس ہے جو کانسٹیبل سے لے کے ہیڈ کانسٹیبل، اے ایس آئی، ڈی ایس پی، اور بڑی مشکل سے ایس پی تک پہنچتی ہیں، اور ان کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، ان کا لیونگ کیسے ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹیز کیسے ہوتی ہیں، ان کے حکم کیسے ہوتے ہیں۔ اور جب ایک 5 سال سروس والا اے ایس پی 30 سال سروس والے ڈی ایس پی کو تو نہیں لیکن انسپیکٹر کو وہ ہدایات دیتا ہے، اور اس کی ہدایت پر عمل کیا جاتا ہے، اور ڈی ایس پی پہ اے ایس پی کو فوقیت دی جاتی ہے، تو جب وہ بات کرتا ہے تو وہ لگتا ہے جی اس سے بڑا آنیسٹ بندہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کو ان کے جو بڑے ہیں، آئی جی ہیں، ڈی اے جی ہیں، ایڈیشنل آئی جی ہیں، آر پی اوز ہیں، وہ بھی اے ایس پی کو شہزادہ کہتے ہیں، اور ان کا وہ بچہ ہوتا ہے، ایک ایسا لاڈلا بچہ ہوتا ہے جو جس کے ہر لاڈ اس کا مانا جاتا ہے، جبکہ نچلی کلاس میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس پہ میرے ایک بیچ میٹ ہیں آصف رزاق، ان کا میں مشکور ہوں۔ انہوں نے جب میں نے پہلی تحریر بھیجی تو انہوں نے کہا یار عزیز، اس میں یہ خامیاں ہیں، اس کے آپ پیرے بنائیں، اس کے یہ کریں، تھوڑا تحریر بہت لمبی ہے، مختصر کر دیں، لوگ کم پڑھتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے عمل کیا، اور اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کوشش کی کہ میں اخبار میں بھی اپنا کالم لکھوں، لیکن ایکسپریس اخبار کو جب میں نے بھیجا تو انہوں نے مجھے واپس جواب دیا کہ آپ کی تحریر پختہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے میں کوئی بڑا لکھاری تو تھا نہیں، تو میں نے عام الفاظ تھے، عام باتیں تھیں، عام زبان تھی، اس میں نے لکھنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ سوشل میڈیا پہ اسے پسند کیا گیا۔ پھر 92 نیوز جو ہے اس پہ سنڈے میگزین میں نے پھر سٹوریز اپنی لائف، مجھے کہا گیا کہ اپنی سٹوریز آپ لکھیں جی، وہ ناظرین میں نے لکھنا شروع کی، اور بہت سے دوستوں نے پھر کہا جی اس کو کتابی شکل بھی آپ کو دینی چاہیے، تو بس نہیں ہو سکا مجھ سے، دیگر کاموں میں مصروف ہو گیا، تو کتاب نہیں چھپ سکی۔ کاغذ اس وقت بہت سستا تھا، آج سے 4 سال پہلے، اور جب اب کوشش کی چھاپنے کی تو کاغذ بہت مہنگا ہو گیا۔ اور پھر میرے ایک دوست ہیں ذکاء اللہ بھائی ہیں چھوٹے، انہوں نے بھی اس میں کہا جی کہ جی میں اس پہ انویسٹ کرتا ہوں، میں اس پہ پیسے لگا دیتا ہوں، آپ کتاب ضرور چھپوائیں۔ تو ناظرین بالآخر وہ کتاب آ گئی، جرم اور انصاف، یہ وہ کتاب ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں اس کو۔ ابھی الحمدللہ جب میں یو کے میں تھا تو وہاں سے بھی بیٹھ کے میں نے ایک ایڈ لگائی، تو آپ دیکھیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر تقریباً 200 کتابیں جو ہیں وہ اب تک سیل ہو چکی ہیں، اور 100 کتاب تو ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں پرویز جٹ، انہوں نے لے لی، انہوں نے کہا سر 100 کتابیں مجھے دے دیں، اور پیسے بھی ایڈوانس بھیجا دی۔ تو ناظرین یہ کتاب ہے جی، میں اسے کھولتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہ جرم اور انصاف یہ کتاب ہے، اور یہ اس کا بیک ہے، اور اس پہ جو لکھا گیا ہے وہ میری طرف سے ہے کہ 4 دہائیوں پر محیط جرم و انصاف میں گزرے شب و روز کا نچوڑ۔ اور اس میں شروع میں نے اس کتاب کو جو منسوب کی ہے وہ میرے استاد بھی مار عبد الرحمن سیال جو میرے پہلے ایس ایچ او تھے، ان کا بھی اس میں نوٹ ہے، اور میرے بڑے بھائی حفیظ اللہ خان، محمد حفیظ خان، جو بہت اچھے لکھاری ہیں، ان کی تو ماشاءاللہ 50 سے زیادہ بکس، ناول ان کا انواسی اور دیگر ناول ان کے ہیں، تو انہوں نے بھی میرے بارے میں کچھ لکھا ہے،
اور یہ کتاب اب چھپ کے تیار ہے. کتاب آپ جو ہیں یہ نمبر ابھی آ رہا ہے واٹس ایپ، اس پہ آرڈرز کے ذریعے منگا سکتے ہیں. اور اس کتاب پہ میں سہیل کا اگر نام نہ لوں تو وہ نہیں ہوگا. اس نے شب و روز محنت کر کے سہیل نے یہ چھپوائی ہے اور اسی کا کام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پھر چھپائی، پھر بائنڈنگ، پھر پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل اور یہ سب کچھ اس نے کیا ہے. تو کتاب ہے ابھی بک سٹالز پہ بھی میں نے بھجوا دی ہے. اگر کوئی وہاں سے لینا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. ضرور پڑھیے گا. اس سے پہلے جو کتاب ہے مختلف مصنفین ہیں جو پولیس کے ریٹائرڈ ڈی ایس پیز ہیں، انہوں نے جرم نشان چھوڑتا ہے اور اس ٹائپ کی کتابیں ہیں جو بہت پسند کی جاتی تھیں، اور یہ کتاب بھی انہی کے ساتھ کی ہوگی. آپ پڑھیے گا تو آپ کو اچھا لگے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اس سروس میں اور میں نے کیسے اپنے عہدے سے میں کس طرح میں نے انصاف کیا یا نہیں کیا. اور یہ میری اے ایس آئی سے لے کے انسپیکٹر تک کی، انسپیکٹر کا بھی ہاف پورشن ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میری بھرتی اس میں، اور یہ تقریباً اس میں 70 کے قریب سٹوریز ہیں میری جی. 70 نہیں جی، یہ تھوڑی کم ہے. 266 صفحات پہ یہ مشتمل ہے. اور پڑھیے گا اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جو واٹس ایپ پہ اگر دوست اس کو مجھے آرڈر کریں گے تو اپنے سائن کے ساتھ میں بھیجوں گا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس پہ تنقید بھی کریں، اور جب میں نے وہ پوسٹ لگائی تو بہت سے دوستوں نے تنقید کی، لیکن ایک اچھا کام ہے. میں بھی صاحب کتاب ہو گیا، اور جو مصنف ہیں ان میں بھی میرا شاید نام آ گیا ہے. ایک خوشی ہوتی ہے اس طرح اگر آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. باقی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. تنقید ہونی چاہیے، پازیٹیو ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو ڈسارٹ کر دیں کہ جی آئندہ وہ یہ ایسے کام ہی نہ کریں. بہرحال یہ کتاب تھی جو میں نے منسوب کی اپنے استاد اور پہلے انسپیکٹر پولیس مار عبد الرحمن سیال کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے والد صاحب اور والدہ کے نام بھی کیا، اپنے والد کو جنہوں نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا، اپنے اساتذہ جنہوں نے مجھے تعلیم دی. آپ کا بہت بہت شکریہ.